حج کو آتے تھے، اپنا جاہلیت کا حج کرتے تھے لوگ، اسلام کا حج نہیں آیا تھا. تو مجمع آج بھی مجمع سارا مینا میں ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے جاتے تھے اور آنے والے ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ وہ دور دور سے آتے تھے لوگ، جیسے آپ دور دور سے جاتے ہیں، اور ان کو دعوت دیتے تھے اللہ کے ایک ہونے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، اپنے نبی ہونے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی. ان کو بیٹھ بیٹھ کر کے سمجھاتے تھے، ملاقاتیں لیتے تھے آنے والوں کی. ایک مرتبہ ایک پڑاؤ پر آپ نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ان کے پاس بیٹھے، وہ پڑاؤ تھا لوگوں کا، ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کی، ان کو سمجھایا ایمان، آخرت، اپنا نبی ہونا، اور یہ سمجھایا اور دعوت کی بات کی. جیسے ہمارے ساتھی دعوت کی بات کرتے ہیں گھروں پر جا جا کر، اور کرنی چاہیے. ساتھیوں کو پابندی سے لوگوں کے گھروں پر جا جا کر کے ملاقاتیں کر کے کرنی چاہیے، اور ان کو اپنے گھروں میں کوئی آ رہا ہے دین کی بات لے کر تو ان کو سننا چاہیے. تو آپ نے بیٹھ کر کے بات کی اور دعوت دی کہ اللہ کے ہونے کو، اپنے نبی ہونے کو یہ مانے. بات ان کو پسند آئی تو حضور نے فرمایا پھر مان لو، اقرار کرو، کلمہ پڑھو. تو تیار نہیں ہوئے کہ ابھی نہیں، جیسے میں نے کہا نہیں ابھی نہیں، بعد میں، کہ ابھی تو ہم حج میں آئے ہوئے ہیں، بعد میں دیکھیں گے. ایک آدمی اس قافلے میں سمجھدار تھا، میسرہ اس کا نام لکھا ہے، وہ بہت سمجھدار آدمی تھا. وہ اپنے قوم سے کہنے لگا کہ بھائیو یہ بات کتنی نورانی ہے، اسے کیوں نہیں قبول کرتے؟ اسے مان لو، تیار ہو جاؤ. کہ نہیں تم جانتے نہیں ہو، ابھی ہم حج میں آئے ہیں، دیکھیں گے آگے. تو اس کے بعد چلنے نہیں دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ میسرہ بہت سمجھدار آدمی ہے، بات اس کا دل لے رہا ہے. آپ نے اس کو دوبارہ سمجھایا. یہ ہونا چاہیے. ہمارے دعوت دینے والے ساتھی بار بار سمجھانے لوگوں کو. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی بات سمجھانے میں کمی نہیں کرنی چاہیے. خوش اسلوبی سے، اچھی طرح سے اپنی بات سمجھاؤ. ہمارا کام سمجھانا ہے، لوگوں کا کام ماننا ہے. ہم اپنا کام کریں. تو حضور نے ان کو تو اس آدمی کو پھر سمجھایا. تو وہ یہی بات کہنے لگا کہ مجھے آپ کی بات اتنی نورانی معلوم ہوتی ہے کہ میں کیا بتاؤں، لیکن میری قوم کی یہ حالت ہے، اگر میں زیادہ زور دوں گا تو یہ مجھ سے بھی کٹ جائیں گے، اس لیے میں لاچار ہوں. کہ اس نے کہا. حضور نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا، دوسری جگہ تشریف لے گئے. اب ان کا سفر پورا ہوا، یہ واپس جا رہے ہیں، جیسے آپ لوگ ابھی واپس جائیں گے گھر. تو میسرہ نے کہا واپس جانا ہے کہ ہاں. تو میری ایک بات سنو، ہم اس راستے سے آئے تھے لیکن واپس اس راستے سے جائیں. کہ کیوں؟ کہ اس راستے میں ایک شہر پڑتا ہے، پرانا نام اس کا فدق ہے، حدیثوں میں آتا ہے اس کا نام فدق. اب اس کا نام ہو گیا بوستان. وہ اب بھی ہے کہ حضور کے زمانے میں یہ فتح ہوا تھا، اور بہت زرخیز علاقہ ہے، باغات وغیرہ ہیں بہت، ابھی بھی ہے. کہ اس راستے سے جائیں گے. یہ وہاں کیوں راستہ کیوں بدلیں گے؟ کہ اس راستے میں یہودی لوگ رہتے ہیں، ان سے ملیں گے. وہ علماء ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی کتاب ہے. عرب تو امی تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں، نہ وہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے. اس لیے کہا کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے پوچھتے ہوئے نکل جائیں گے. اچھی بات ہے. وہ یہودی کے پاس وہاں پہنچے، ملاقات ہوئی ایک یہودی سے. وہ بوڑھا یہودی تھا. اس سے یہ ذکر کیا کہ مینا میں اس طرح ہوا، ایک بزرگ آئے تھے اور ہم سے اس طرح بات کر رہے تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے فوراً اپنی کتاب کھولی توریت.
وہ پڑھنا شروع کیا، ان کو سنانا شروع کیا. اس میں یہ لکھا تھا کہ آخری زمانے کا نبی ہوگا اور حرم سے یعنی مکے سے ظاہر ہوگا. ان کی شکل، صورت، آنکھیں، بال، کھال وغیرہ ایسا ہوگا. پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ. اونٹ پر سواری کریں گے، ٹکڑا روٹی پر گزارا کریں گے وغیرہ وغیرہ نشانیاں سنائی کتاب میں سے. اور پھر پوچھا کہ یہی تھے؟ کہ بالکل یہی تھے جو آپ کتاب میں سے سنا رہے ہیں، وہ یہی تھے. کیونکہ پہلی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صفات پوری اللہ نے بتائی ہے. اس لیے یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے تھے یہود کہ یہ وہی آدمی ہے، کہ یہی ہاں کہ جو نشانیاں آپ نے بتائی بالکل یہی تھے. تو وہ یہودی کہنے لگا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کا نبی ہے، اور میری رائے ہے تم ان کے نبی ہونے کو مان لو اور ان کی دعوت کو قبول کر لو، وہ تیار ہو جاؤ اس کی بات ماننے کے لیے، ان کی تابعداری کرنے کے لیے. اور آگے کی سنو، وہ کہہ رہا یہودی آگے کی سنو. کہ آگے کی کیا؟ کہ تمہاری عرب قوم آگے دو ٹکڑے ہو جائے گی، دو گروہ ہو جائے گی. ایک گروہ اس نبی سے لڑے گا، یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ پارٹی کہ اس نے پہلے سے سنا ہے کہ وہ اس نبی سے لڑیں گے، دشمنی کریں گے. دوسرا گروہ تمہارا وہ ہوگا جو اس نبی کی بات مانیں گے اور تابعداری کریں گے، ابو بکر اور ابو ذر یہ لوگ. تو تم نبی سے لڑنے والے مت بنو، نبی کی بات ماننے والے بنو. یہ مشورہ دے رہا ہے وہ. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ میسرہ نے کہا کہ دیکھو یہ بھی کہہ رہے ہیں جو بات ہم کو وہاں سنائی تھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، اب ماننے میں کیا حرج ہے کہ نہیں آئندہ سال حج کو آئیں گے نا تب کریں گے. وہی جیسے آپ لوگ ہیں کیا آئندہ کر ابھی گھر جائیں، اتنی محنت ہوئی ہے، اتنا اجتماع ہوا ہے اور ابھی گھر جائیں. کہنے ابھی گھر جانا ہے تو گھر چلے گئے. اگلا سال آیا حج کا، تو اس زمانے میں کوئی راج، کوئی حکومت تو تھی نہیں، قبائل تھے، ہر قبیلے کا ایک بڑا. تو قبیلے کے بڑے نے یہ حکم دیا کہ اس سال کوئی نہیں جائے گا حج کرنے کو، منع کر دیا. تو وہ سال تو یوں گیا، نہیں جا سکے. اس طرح ہر سال کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کا زمانہ پورا کر کے مدینہ کی ہجرت کی، مدینہ کی ہجرت فرمائی اور مدینہ کی بھی 10 سال پورے ہو گئے. ان کو موقع ابھی تک ملا ہی نہیں دوبارہ آنے کا. کچھ نہ کچھ رکاوٹ آئی، موقع ہاتھ سے گیا. یہاں تک آپ نے سن 10 ہجری میں حج کیا، آخری حج تھا آپ کا. وہ حج کے بعد آپ کی زندگی کے 80 دن باقی رہ جاتے تھے. جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہ میسرہ آیا جس کو اندر سے بہت تڑپ تھی کہ میں بھی مان لوں، میری قوم بھی مان لے اور اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں، دین کے کام میں لگ جائیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا حج میں اتنے سالوں کے بعد، اور کہنے لگا، 2 باتیں کہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ قافلے میں مینا میں جتنے لوگ تھے، آپ خیمے میں آئے تھے، وہ آپ نے بات کی تھی، وہ تو ایک ایک کر کے اس عرصے میں مر گئے، اب ان میں کا کوئی باقی نہیں بچا. اللہ نے مجھے باقی رکھا اور میری زندگی میں بھی یہ دین دیر سے ملا، مجھے بھی آخر ہوئی، وہ تو مر گئے سب. ایک بات یہ کہی. دوسری بات یہ کہی کہ یا رسول اللہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کا کیا ہوگا، آخرت میں ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے دین پر نہیں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا.
یہ میں نے اس لیے سنایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کام ہو رہا ہے، بات سمجھائی جا رہی ہے، لیکن آج نہیں کل میں یہ سب گئے۔ یہ شیطان کا بڑا چکر ہے، وہ دین کے کاموں میں ہی یہی کرتا ہے کہ جب کوئی دین کا کام آئے تو آج نہیں کل، اس سال نہیں اگلے سال، رمضان کے بعد، حج کے بعد، شادی کے بعد، یہ سب پھر وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ محروم ہو گئے۔ دین کا کیا تقاضا ہے؟ دین کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس کو اللہ نے زندگی آدمی کو دین کے لیے ہی دی ہے، اور کسی کام کے لیے نہیں دی۔ بس وہ دیندار بن کر کے کام کرے، تاجر بنے تو دیندار، زمیندار بنے تو دیندار، مزدور بنے تو دیندار، عہدیدار بنے تو دیندار، پہلے دیندار بنے پھر سب کچھ کرے۔ یہ تقاضا ہے۔ ہم پہلے دیندار ہیں پھر دکاندار ہیں، ہم پہلے دیندار ہیں پھر عہدیدار ہیں، ہم پہلے دیندار ہیں پھر زمیندار ہیں، ہم پہلے دیندار ہیں پھر کارخانے دار ہیں۔ اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہم کو دین دیا ہے، ہمارے لیے نبی بھیجا، ہمارے لیے کتاب اتاری۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیکم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی کتاب کی و سنت کی تعلیم دے رہا ہے، اچھا اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہ اللہ نے احسان کر کے نبی ان کے لیے بھیجا، کہ اللہ جتا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے دین کی اہمیت سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی دنیا کا دھوکہ کھا کر اللہ نہ کرے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پچھتاوے میں ڈالے گا، وہ حالات بگڑ جائیں گے۔ ناراض ہوتے ہیں اللہ تو دنیا کے حالات بھی بگاڑتے ہیں، پھر حالات میں پریشانی میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، جلدی کرو اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف، اور ایسی جنت کی طرف آگے بڑھو کہ جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے وہ تیار کر لی گئی ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ جلدی کرو، آگے بڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگے بڑھو اور نیک اعمال کر لو، ورنہ آگے ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ آدمی کی حالت بگڑ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اپنے دین کو آگے رکھ کر کے زندگی گزارنی ہے۔ دین کا کام آوے، دنیا کا کام آوے، دین کا کام آگے، دنیا کا کام پیچھے۔ تو دنیا کے کام میں دین کی برکتیں آئے گی، کیونکہ دین آگے ہے، جس کو دین کھینچ رہا ہے، جسے انجن بوگیوں کو کھینچتا ہے، ایسے دین آگے ہے تو اس کو دین کھینچے گا، اللہ کی طرف لے جائے گا، ہدایت کی طرف لے جائے گا۔ وہ دنیا کو آگے کیا ہے تو دنیا اس کو دین کے معاملے میں پیچھے ڈالے گی، یہاں تک کہ نماز کا بھی نہیں رہے گا، پیچھے رہ گئے۔ جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی زندگی دین کے حساب سے گزارنی ہے اور توبہ کرنی ہے کہ اب تک تو سستی ہوئی، اب نہیں کریں گے، اور زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے۔ ہاں، زندگی کی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ حالات دنیا کی چیزوں سے نہیں بنیں گے، حالات اللہ کی قدرت سے بنیں گے۔